یاد رکھنا بزرگوں، دنیا کا معاملہ بڑا مختلف ہے، بڑا عجیب ہے اللہ کا کہ وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے. چور اچکوں کو بھی دنیا ملتی ہے، پاپیوں کو دیتا ہے، زانی کو دیتا ہے، شرابی کو دیتا ہے، دہریوں کو تک اللہ دنیا، کھیتی، فلیٹ، بنگلہ، زمین، پراپرٹی، یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. چور اچکوں کو دیتا ہے، اپنے نافرمان اور پاپیوں کو دیتا ہے. لیکن یاد رکھنا بزرگوں، اللہ اپنا دین سب کو نہیں دیتا، اور نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. اللہ کام اسی سے لیتا ہے جو اپنے کو سرکار مدینہ کے دین کا محتاج سمجھے کہ میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا، اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، میرے کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو میری تمہاری ضرورت نہیں. ہم کریں گے اپنا نفع ہوگا، اپنی نسلوں کا نفع ہوگا، اپنی ذات کا نفع ہوگا. اللہ نسلوں کے اندر دین کے دائی شہدائی لائے گا، اور ہم نہیں کریں گے، ہم جان بچائیں گے اللہ کے دین کی محنت سے، اور ہم اللہ کے دین کے تقاضوں سے اپنے کو بچائیں گے. اللہ کی قسم، اللہ کا دین ہمارا تمہارا محتاج نہیں. اللہ کہہ رہے اے ہمارے بندو، جب تم نہیں کرو گے ہم نئی قوم کو لائیں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، ہم نئی قوم کو لائیں گے، ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور ان سے ہم اپنے دین کا کام لیں گے، اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کہیں فرما رہا اللہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ. اے ہمارے بندو، جب تم اس محنت سے اپنی جان بچاؤ گے ہم نئے عملے کو آگے لائیں گے، اور وہ عملہ تمہاری طرح نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، جان جھونکنے میں فائدہ ہے. یہ پورا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا یہ طے کر لے، سرکار مدینہ جس مشن کو لے کر آئے، جس دعوت کو لے کر آئے، جس محنت کو لے کر آئے، اور جس محنت پر امت کو چھوڑ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے، بزرگوں اب یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ امت موت تک اللہ کے دین کے کام کے لیے تیار ہے. ارے بھائی تیار ہو نا؟ ہاں، جان بچانے میں فائدہ نہیں، یہاں تو جان جھونکنے میں فائدہ ہے. بزرگوں عجیب حال سے اس وقت امت گزر رہی ہے. پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل اور وضو اور غسل کے مسائل کو چھوڑو، اللہ کی قسم امت کا یہ حال ہے. امت کلمہ تک نہیں جانتی، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتی، امت سرکار مدینہ کو تک کا نہیں جانتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کو گزرتا ہوا دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگے. جنازہ بے ایمان کا ہے اور روئے جا رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے کہا امیر المؤمنین گورنر صاحب، یہ مرنے والا کوئی ایمان والا تو تھا نہیں، بغیر ایمان کے اس نے زندگی گزاری اور اس کے اعمال بگڑے ہوئے، بغیر ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے گیا، آپ اس کی موت پر رو رہے ہو، واویلا کر رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو. کیا جواب دیا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت ہو، ہاتھ عمر کا، اللہ کی عدالت ہو، گریبان عمر کا، ہاتھ اللہ کا، اور اللہ عمر سے یہ پوچھ بیٹھے عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا، ملک کا ذمہ دار تھا، تیری چلتی تھی، لوگ تیری مانتے تھے، اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ ارے بزرگوں، آج مسلمان بےمانی کی موت مر رہا ہے کہ اللہ میرے سے آپ سے پوچھے گا نہیں؟ یہ مجلس ہے، یہ محنت، یہ اجتماع احساس پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے زندگی کے روح کو پلٹا کھلائے، دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، کہ ہر گھر میں تعلیم کے حلقے، ہر مسجد میں تعلیم زندہ ہو جائے، ہر محلے سے روزہ کی جماعتیں بن رہی ہے، اور ایک ایک گھر 100% محنت کا میدان بنے، ہر ایک کی زندگیاں پلٹا کھائے، دین کی طرف، دعوت کی طرف، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف. ہم یہ چاہتے ہیں بزرگوں اس محنت کے راستے سے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے. تاجر تجارت میں دیندار، کھیتی باڑی والا کھیتی باڑی میں دیندار، محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری کے نقشوں میں دیندار. یہ محنت زندگیوں میں دین کے زندہ کرنے کی محنت ہے. اور یاد رکھنا بزرگوں، روزی کے مالک اللہ ہے، روزی کے مالک اللہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ہمارے بندو، تم ہمارے دین کا کام کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. روزی کا مالک ہو تو اللہ ہے. بزرگوں ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گارے مٹی کے اندر کام کرتا ہے، بزرگوں اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے. ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے، اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے گا؟ اللہ کی بھی وہ غیرت ہے نہیں. سب سے بڑی غیرت اللہ کی ہے. صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے کھانے کے مسئلے تھے. بزرگوں دانتوں سے پتے چھاپنے والے، پیٹوں پر پتھر باندھنے والے، ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم. اللہ کے دین کو قبول کیا اور دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا. اللہ نے ایسا نوازا ان کو، صحابہ نے اس کام کی برکت سے پھاڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے، پھاڑوں سے اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا. اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی، اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ان کے قدموں میں لا کے ڈالی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے عمر تیرا کیا حال تھا، تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل بھیجتی، عمر لے جا تو ان بکریوں کو چرا کر لا۔ اے عمر اپنے آپ سے کہتے کہ تو بکریوں کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیتا اور پہاڑ کی کسی چٹان پر پتھر پر سر رکھ کر سو جاتا، تیری ماں تیری خالہ آتی اور تیرے کو سویا ہوا دیکھ کر تھپڑ مار کر جگاتے اور کہتی عمر تو سو رہا، تیرے کو ہوش نہیں، اے عمر تو بڑا ہو کر کرے گا کیا؟ فرماتے تھے اللہ کی قسم وہ میری بے دینی کی لعنت تھی، یہ آج میرے ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے کو ملکوں کا گورنر بنایا ہے۔ دین آئے گا اللہ برکتوں کے دہانے کھولے گا بزرگوں، اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا۔ یہ دعوت کی محنت سے یہی چیز سمجھانی مقصود ہے کہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت، مال اللہ کا دیا ہوا امانت ہے اور اس کا استعمال وہی ہوگا جہاں اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ ہم اپنی جان اور مال کے مرضی کے مالک نہیں ہے، اپنی ذاتی مرضی کی۔ اس کے لیے نیتیں کرنی ہے، عزائم کرنے ہیں، ارادہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ بیٹھا ہوا مجمع یہ طے کر لے موت تک ہم اللہ کے دین کے کام میں ساتھ دیں گے۔ ارے بھائی ساتھ دو گے نا؟ بیٹھے بیٹھے ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی کون کون ساتھ دے گا؟ ماشاء اللہ اللہ بہت قبول فرما، اللہ بہت قبول فرما۔ اس کے لیے بزرگوں ہم ارادے کریں کہ ہم تو آئے تھے اجتماع میں بات سننے کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری ہے، اللہ نے بات دل میں اتاری ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں بزرگ، اپنے کو کیا پتا یہ کس کس کی زندگی کا یہ آپ کا عمرہ کا اجتماع آخری اجتماع۔ کتنے تھے گزشتے اجتماع میں بزرگوں، آج وہ قبروں میں چلے گئے، آہیں بھر رہے ہیں، ایک سبحان اللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ اجتماع، وہ سال، وہ رمضان، وہ عید ان کی آخری عید تھی، آخری اجتماع تھا۔ ہم کو تم کو کیا پتا بزرگوں یہ اجتماع اس سال کا کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے۔ آئندہ یہ اجتماع نصیب ہوگا یا نہیں، اللہ کے راستے کی چلت پھرت نصیب ہوگی یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے بزرگوں یہ بہترین موقع ہے زندگی کے بنانے کا کہ آئے تھے اجتماع میں بات سننے کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری۔ اب انشاءاللہ ہم اجتماع سے یہاں سے 4 مہینے نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے۔ کسی کا ارادہ چلے کا ہو رہا تو چلے کے لیے بتائے کہ انشاءاللہ میں چلے کے لیے نقد تیار ہوں۔ اب اللہ کے ذات پر اعتماد، اللہ کے ذات پر توکل، اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے بتاؤں بزرگوں کون یہاں سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ کرو بھائی ہمتیں کرو، اللہ تمہاری جانوں میں مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ بولو بھائی ماشاءاللہ۔ کیا نام بھائی؟ کیا نام ہے؟